السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کا باب سوم سبق نمبر 4 ہجرت حبشہ کی پڑھائی اور مشق کریں گے۔ ہجرت کے لغوی معنی جدائی کے ہیں۔ اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن چلا جائے تاکہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5ویں سال کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے۔ مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان سخت اور تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ زمر نازل فرمائی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی طرف اشارہ دیا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عادل اور رحم دل انسان تھا۔ رجب 5 نبوی میں 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رات کے وقت سفر پر روانہ ہوا اور بہت رازداری سے ایک بحری جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچ گیا۔ حبشہ ہجرت کرنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے نجات حاصل کر سکیں اور دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچ سکے۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ چند مہینوں کے بعد انہیں خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا سب مسلمان واپس مکہ چلے آئے۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی۔ اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 یعنی 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب قریش کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد تحفے دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد گروہ کو کہتے ہیں۔ وفد نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے ان کی بات سن کر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، تم لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نجاشی کو بتایا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، بت پرستی اور شرک سے منع کیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا اور بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ہی ایک چراغ کے نور ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر قریش کے سفیر خاموش ہو گئے مگر اگلے ہی دن پھر دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔
اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں آرام سے رہنے کی اجازت دے دی۔ قریش کے لوگوں کو ان کے تحائف واپس کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اب مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے؟ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس کی مشق صفحہ نمبر 48 پہ ہے۔ سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی۔ سورہ زمر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا۔ حبشہ۔ پہلی ہجرت حبشہ میں عورتیں شامل تھیں۔ 4۔ پہلی ہجرت حبشہ نگرانی میں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قریش مکہ نے نجاشی کے پاس بھیجا، وفد۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان آرام کی زندگی گزارنے لگے۔ سورہ کہف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ نجاشی ایک عادل اور رحم دل انسان تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچوں، اس کے مختصر جواب ورک شیٹ میں دیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھ کر کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے۔ ذہنی آزمائش، ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسنا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی ہے اس کو ٹک کرنا ہے، اور جنہوں نے نہیں کی اس کو کراس کرنا ہے۔ پہلا ہے، آپ کے بھائی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے، اس نے اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی ہے، تو یہ ہجرت نہیں کہلاتی، اس کو کراس کریں گے۔ احمد کے ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی ہے، اس لیے وہ فیصل آباد سے لاہور آ گئے، یہ بھی ہجرت نہیں کہلاتی۔ 1947 میں ہندوستان سے بہت سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، یہ ہجرت ہے، تو یہ ٹک ہے۔ مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے، یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے۔ ایک چینی سیاح کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات بہت اچھے لگے، اس لیے اس نے وہیں مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا، یہ ہجرت نہیں کہلاتی، اس لیے اس کو کراس کریں گے۔ صفحہ نمبر 50 پہ جائزہ کا سوال نمبر 1، پہلا سوال، تیسرا سوال اور چوتھا سوال کاپی پہ کرنا ہے۔ اس کے جواب مشق میں سبق میں موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 45 پہ، یہاں سے شروع ہوگا، نبوت کے 5ویں سال کفار مکہ سے یہاں سے شروع ہو کے صفحہ 46 پہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، یہاں پہ ختم ہوگا۔ سوال نمبر 3، نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی، اس اجازت سے حبشہ کے لوگوں پر کیا اثر ہوا اور مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 47 پہ، یہاں سے شروع ہوگا۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی، نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، یہاں تک۔ پھر یہاں سے شروع ہوگا، تیسرا ہی جواب ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے یہاں سے لے کے اسلام قبول کیا۔ آخری سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا جواب حضرت جعفر طیار نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے لے کے نیک خاتون تھیں۔ بچوں، اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے مختصر جواب اور جائزے کے سوال جواب کاپی پر کریں۔ اللہ حافظ۔